بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ منافقون کے بعد سورہ تغابن شروع ہو رہی ہے۔ تغابن کے معنی لفظ کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان یا حسرت میں مبتلا کریں۔ اللہ نے اس سورت کا نام سورۃ التغابن اس وجہ سے رکھا کہ قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا جاتا ہے، یعنی ایسا دن کہ جس دن جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اہل ایمان کو دیکھ کر حسرت کریں گے، ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوگی، افسوس ہوگا۔ قیامت کے دن کو یوم التغابن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ نافرمانوں کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے یوم التغابن کا ایک ترجمہ کیا ہار جیت کے فیصلے کا دن۔ قیامت کے دن کو ہار جیت کے فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی بازی میں ہم کامیاب ہوئے ہیں یا ہارے ہیں، اس وجہ سے اس کو یوم التغابن بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ اسی دن فرمائیں گے۔ سورۃ التغابن کا بنیادی مضمون وہی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، گزشتہ اقوام کے حالات سے سبق سیکھنا، اور آل اولاد اگر شریعت پر چلنے پر رکاوٹ بنے تو وہ آل اولاد ہمارے اپنے نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی بھی تمہارا چاہے جتنا عزیز ہو، اگر شریعت پر استقامت کے سلسلے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس کی وضاحت اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ کائنات کی ہر چیز بے جان ہو یا جاندار ہو، آسمان ہو یا زمین ہو، اپنی حالت سے اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ اگر زبان دی ہے اللہ نے تو اپنی زبان سے، اپنے منہ سے اللہ تعالی ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہیں، اس کو بیان فرما رہی ہے۔ اور اگر اللہ نے زبان نہیں دی ہے تو جس حالت میں اللہ نے اپنی جس مخلوق کو پیدا کر دیا اس حالت میں رہنا اللہ کے لیے اس کی طرف سے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر رہی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی مخلوقات میں سے ہے، اے انسانوں سن لو، وہ اللہ کی تعریف کا
اللہ کی تعریف میں مصروف ہے، پاکی بیان کر رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، لہ الملک و لہ الحمد، تمام تعریفوں کی مستحق ذات اللہ کی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمال ہے یا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے اندر کوئی کمال ہے تو ہمارا یہ ذاتی وصف نہیں ہے، یہ ہمیں عطا اللہ نے کیا ہے۔ اصل خوبیوں کی مالک ذات وہ اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو کسی چیز کے اندر تصرف کرنے کا یا اس کے اندر ملکیت دی ہے تو کسی کی ملکیت کامل نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس ملکیت سے ہاتھ دھونا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی خوبی دی ہے تو یہ خوبی ہمارا ذاتی وصف نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ جب تک اللہ نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے تب تک استعمال کریں گے، اور جب اللہ چاہیں گے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی خوبی اللہ کو واپس کرنی ہوگی، اور یا تو وہ موت کے ذریعے سے ہوتی ہے یا اللہ رب العزت والجلال، اللہ نے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ دینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے، کل شے پر اللہ نے فرمایا میری بادشاہت اور میری قدرت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لہذا جب تم نے سن لیا کہ تعریفوں کی ذات اللہ کی ہے، جب مان لیا اس بات کو کہ قدرت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، تو اب یکسو ہو کر تم اپنی ساری توجہ اپنے ایمان کو بنانے پر لگانا۔ اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم میں سے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں مجبور نہیں کر دیا کہ نہیں بس سبھی ایمان لے آؤ، بلکہ دونوں راستے تمہارے سامنے کھلے رکھے، اطاعت اور فرما برداری کے اور ناشکری اور نافرمانی کے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مجبور کر دیتا، جیسے ہم میں سے ہر ایک بعض کاموں پر مجبور ہے کہ ہر ایک کو کھانا کھانا ہے، ہر ایک کو بھوک لگنی ہی ہے، ہر ایک کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، ہر ایک کو پانی کی پیاس سے منہ کو تر کرنا ہے۔ اللہ نے اس طرح ہمیں اور آپ کو ایمان، فرما برداری اور نافرمانی پر مجبور نہیں کیا، بلکہ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد عقل دی، سمجھ دی، اور اس کے بعد دونوں راستے اللہ نے کھلے رکھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ تم راستہ اختیار کرو گے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر سزا اور نافرمانی پر اللہ کا غصہ اور فرما برداری پر اللہ کی رضا، یہ اس وجہ سے ہے کہ دیکھتے ہیں اللہ کہ تم میں سے کس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور اپنی چاہت سے اور اپنی مرضی سے اچھے راستے کا اختیار کیا۔ یہاں اگر آپ آیت میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے انسانوں کی تقسیم صرف دو اعتبار سے فرمائی ہے۔ اول تو اللہ نے فرمایا سب کو ہم نے انسان پیدا کیا، اور اول تخلیق میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں سب کے سب صحیح تھے، لیکن فَمِنْكُمْ کافر، پیدا کرنے کے بعد تم میں سے کچھ کافر ہوئے اور تم میں سے بعض لوگ ایمان والے بنے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ تم میں سے بعض ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، بعض اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ماحول کا اثر بچہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تو فطرت سلیمہ پر پیدا کرتے ہیں، اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ انسانوں کی صرف دو تقسیم ہے، ایک مومن ایک کافر، اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم نہیں ہے۔ یہاں ایک بات جو حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں تقسیم انسانوں کی صرف ایمان اور غیر ایمان کی بنیاد پر ہے، اور لوگوں نے جو تقسیمیں کر لی ہیں خاندانی اعتبار سے یا پیشوں کے اعتبار سے یا رہن سہن کے اعتبار سے یا علاقوں کے اعتبار سے یا رنگ اور نسل کے اعتبار سے، اللہ کے یہاں اس تقسیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، مؤمن چاہے کہیں کبھی رہنے والا ہو وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، گویا کہ برادری ایمان والوں کی ایک ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے انسانوں کو مؤمنوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عرب کے نہیں تھے لیکن بکتے بکاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کی اطاعت کی، تو حضرت سلمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہیں، عرب نہیں ہیں، قریش نہیں ہیں، سعودیہ کے رہنے والے نہیں ہیں، حجاز کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ سلمان تو ایسے ہیں جیسے میرے گھر والے۔ اسی طرح حضرت بلال اور نہ جانے کتنے صحابہ کہاں کہاں کے رہنے والے، اللہ کے نبی نے ان کو کہا تم تو ایسے ہو جیسے میرے بھائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے یہاں تقسیم صرف ایمان اور غیر ایمان کی بنیاد پر ہے، خاندان کے اعتبار سے نسل کے اعتبار سے یہ چیزیں باعث فخر نہیں ہے۔ ہاں ان چیزوں پر شکر کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے گھر والے کسی اعتبار سے اللہ نے ان کو فوقیت دی ہے، پیشے کے اعتبار سے اللہ نے ذرا اعلیٰ بنایا ہے تو آپ شکر تو کر سکتے ہیں لیکن فخر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو اگر مثال کے طور پر رنگ روغن کے اعتبار سے ذرا خوبصورت بنایا ہے تو آپ شکر تو کر سکتے ہیں لیکن فخر نہیں کر سکتے، اور اس بنیاد پر کسی دوسرے کو حقیر نہیں بنا سکتے اور نہ سمجھ سکتے۔ اللہ نے یہاں انسانوں کی تقسیم صرف دو اعتبار سے فرمائی کہ میرے اطاعت کرنے والے اور میری نافرمانی کرنے والے، صرف دو برادریاں ہیں۔ اس بنیاد پر تو لکھا ہے کہ آدمی اگر کسی اعتبار سے اللہ نے عمدہ بنایا ہے، مال کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، تو شکر تو کیا جا سکتا ہے لیکن فخر کرنے کی کسی اعتبار سے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر اپنے قبیلے کا یا خاندانی نام جوڑنے کا تصور نہیں ہے۔ ہاں ہر نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام لگانا یہ تو پسند ہے۔ دیکھیے کہیں یہ نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی، ہاں اگر نام آتا ہے محمد، احمد یا حضرت ابو بکر صدیق، کہیں خاندانی نام نہیں آتا۔ کیوں؟ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، ایک علامت کی چیز ہے کہ ہمارا تعلق صرف فلاں خاندان سے ہے۔ بہرحال اللہ نے دوسری آیت میں انسانوں کی تقسیم کس اعتبار سے کی جائے گی اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور سورہ تغابن میں اس کا بیان اللہ نے شروع میں اپنی تعریف کے بارے میں بیان کیا کہ تعریفوں کی ذات کی لائق ذات صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اللہ کے لیے ہے، تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، سو تم میں سے بعض کافر ہیں، نافرمان ہیں، اور بعض مؤمن ہیں۔ لہذا برادری کے اعتبار سے ہم سب اہل ایمان ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا ہر مؤمن کے ساتھ اس کے خاندان، علاقے، رنگ، نسل کے اعتبار سے فرق نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو اگر کسی کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو صرف ایمان کی بنیاد پر تعلق رکھنا ہے، یہ نہیں کہ یہ ہمارے علاقے والا ہے، کالا ہے، گورا ہے، میرے نسل کا ہے، میرے خاندان کا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو حضرت سلمان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا تھا، بلکہ ایمان کی بنیاد پر کہا تھا کہ سلمان میرے گھر والے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا، بعض نافرمان ہو گئے اور بعض مؤمن ہو گئے، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان